اور یہ ذری ہے فرزند امام موسی کاظم ہے، فرزند امام موسی کاظم ہے، جہاں پر لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان کا نام جناب ابراہیم مجاب ہے۔ اور عزیزو، یہ حرم حسین ابن علی کا وہ حصہ ہے جہاں کھڑے ہو کر زائرین نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کی زیارت عظیم ثواب کا حامل ہے۔ قیامت کے دن زائرین حسین کو دیکھ کر وہ افراد جنہوں نے زیارت حسین نہیں کی بارگاہ الہی کے اندر شرمندگی کا اظہار کریں گے۔ اور یہ حسین ابن علی کی زیارت عظیم شے ہے کہ ہر شب جمعہ میرے زمانے کا امام اپنے جد کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ اور یہ وہ منظر ہے جسے دیکھ کر حسین ابن علی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ عزیزو، ایک بات کہتا چلوں کہ جتنا کچھ حسین ابن علی پہ لکھا گیا، کہا گیا، بولا گیا، اور جو کچھ اشعار، نوحے، مرثیے، مقالے حسین ابن علی کے لیے لکھے گئے، تاریخ میں کسی اور کے لیے نہیں لکھے گئے۔ حسین انسانیت پر ایک عظیم احسان ہے۔ حسین جس نے کربلا میں اپنی جان دے کر اپنا بھرا گھر لٹا کر اسلام کو وہ حیات بخش دی کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ اسلام زندہ ہو گیا۔ بس کربلا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ عزیزو، یہ حسین ابن علی کا روزہ ہے اور پروردگار عالم ہمیں حسین کی زیارت دنیا میں اور عاقبت میں حسین کی شفاعت عطا فرمائے۔ یہ تلہ زینبیہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے کھڑے ہو کر میری شہزادی نے بھائی کو زیر خنجر دیکھا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب بھائی نظر نہیں آ رہا تھا تو میری شہزادی ایک مرتبہ زمین سے کہتی تھی کہ ابو تراب کی بیٹی تجھ سے کہہ رہی ہے کہ بلند ہو جا۔ یہ سبز گنبد جو دکھائی دے رہا ہے، اسی مقام سے حسین کو بہن نے اس عالم میں دیکھا تھا کہ شمر سینے پہ سوار ہے اور خنجر گلے پر ہے۔ اور میری شہزادی ایک مرتبہ یہ پکارتی ہوئی چلی تھی، ابن سعد انظرو اقتل ابی عبداللہ، ابن سعد کیا تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا قتل ہو رہا ہے۔ اور عزیزو، اب یہ جو منظر آپ دیکھنے والے ہیں، یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے جسے خیام حسینی کہتے تھے۔ سب سے درمیان میں جو سبز گنبد نما جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں جناب عباس علمدار کا خیمہ تھا۔ حسین ابن علی کے ساتھ آنے والوں کے خیموں اور حسین کے اہل بیت کے خیموں کے درمیان یہ تمیز و فرق تھا کہ اطراف میں حسین کے سارے اصحاب و انصار کے خیمے تھے، درمیان میں حسین اور حسین کے اہل بیت کے خیمے تھے۔ اس خیمہ زار کی ایک عجیب کہانی ہے کہ جیسے جیسے کوئی ساتھی، جیسے جیسے کوئی ناصر، جیسے جیسے کوئی مددگار اس دنیا سے جاتا، اس کے گھر کے افراد، اس کی مقدرات، اس کی مستورات اور اس کے بچے جناب زینب کے خیمے میں آ جاتے اور شہزادی زینب کی پناہ میں آ جاتے۔ اسی طرح سے صبح سے لے کر عصر عاشور تک یہ اطراف کے سارے خیمے خالی ہو چکے تھے اور اس کے درمیانی خیمے میں شہزادی زینب کے پاس بیوہ عورتیں اور یتیم بچوں کا ایک ہجوم تھا کہ اسی درمیان میں میرے مولا نے آ کے آواز دی تھی بڑے خیمہ پہ کھڑے ہو کر، یا زینب یا ام کلثوم علیکم منا سلام، اے زینب و ام کلثوم تم پر میرا سلام ہو۔ اور میری شہزادی نے اسی خیمے کے درمیان سے آواز دی تھی، بھائی اگر آپ رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں تو ایک مرتبہ اندر تشریف لے آئے۔ حسین جب اندر پہنچے ہیں تو بہن کو یہ کہہ کے کہا، خدا حافظ کیا تھا، بہن وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں اور تم جدا ہو رہے ہیں، بہن میرے بات عابد بیمار تمہارے حوالے ہے، بہن ان بچوں کا خیال کرنا، یتیم تمہارے سپرد ہے، زمانے کا امام تمہاری حفاظت میں ہے، زینب عابد بیمار کو خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد کہا تھا، بہن اپنے بازوؤں سے ردا ہٹا دو۔ بہن نے ردا ہٹائی
تو بھائی نے بہن کے بازوؤں کے بوسے لیے، یہ کہتے ہوئے کہ زینب ان بازوؤں میں رسن بندھے گی، تو میری شہزادی نے بھائی کے گلے پر بوسے لیے کہ بھائی مجھے اماں نے کہا تھا کہ حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو حسین کے گلے کے بوسے لینا، اس کے بعد لباس کہنا تو بتن کر کے میرے مولا نے کہا اے بیبیو جن کے گھر کے افراد میری نصرت میں مارے گئے تم سب درویا کھڑی ہو جاؤ، درویا کھڑی ہو جاؤ، حسین تمہارے درمیان سے گزر جائے۔ تو حسین ان بیویوں کے درمیان سے اس خیمہ گاہ میں اس طرح سے گزرے جس طرح بھرے گھر سے جنازہ گزرتا ہے، اور باہر آ کے ایک مرتبہ بہن سے کہنے لگے بہن مجھے عابد بیمار کے پاس لے چلو۔ بہن عابد بیمار کے خیمے میں لے کر آئیں، بیمار غش کے عالم میں تھے۔ حسین نے بازو تھام کر عابد بیمار کو سورہ حمد کی تلاوت کی، بیمار نے آنکھیں کھولی تو باپ کو اکیلا پایا، باپ کو اکیلا پایا تو کہنے لگے بابا صبح سے کیا ہو رہا ہے؟ کہا میرے لال صبح سے جنگ جاری ہے، جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا۔ اور عابد بیمار نے ایک ایک کا پوچھنا شروع کیا۔ حسین جواب دیتے چلے قد قتلا قد قتلا۔ ایک مرتبہ جب عابد بیمار نے کہا میرا چچا عباس کہاں ہے تو حسین ابن علی نے کہا میرے لال بس یوں سمجھ لو کہ مردوں میں سوائے میرے اور تمہارے کوئی نہیں۔ عابد بیمار میں تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہوں اور میرے لال اب میں جا رہا ہوں، میرے لال اب میں جا رہا ہوں۔ عابد بیمار نے چاہا کہ بستر سے کھڑے ہوں تو کہنے لگے میرے لال میرے حق کی قسم ہے کہ سو رہو، میرے حق کی قسم ہے سو رہو، زمانہ حجت خدا سے خالی نہ ہو جائے۔ عابد بیمار کو سلایا اور جاتے ہوئے کہا میرے لال جب رہائی پا کے مدینے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا دوستو عصر عاشور حسین نے تمہیں اس وقت یاد کیا تھا جب میں اپنے ششماہے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا اور مجھے تیر سے جواب ملا۔ میرے دوستو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی کی غربت کو سننا تو مجھ پہ آنسو بہانا۔ یہ کہہ کر میرا مولا خیمہ گاہ سے باہر آیا اور آواز دی حل میں یکدم جوابی، کوئی ہے میری سواری کا لانے والا؟ ذوالجناح سامنے آیا تو حسین اس پر سوار ہو کر غوبال قتل گاہ میں گئے۔ عزیزو اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روضہ جناب عباس علمدار کا ہے۔ میرے دوست قائم امروی نے کہا ہے کہ جنہیں بھی حق نے بنایا تھا کربلا کے لیے، جنہیں بھی حق نے بنایا تھا کربلا کے لیے وہ سب کے سب ہی نمونہ تھے دوسرا کے لیے، مگر یقین ہے قائم کہ حضرت عباس بطور خاص بنائے گئے وفا کے لیے۔ یہ عباس ہماری امیدوں کی آخری منزل، ہماری تمناؤں کا مرکز، ہماری حاجتوں کی روائی کا مرکز، عباس جن کا نام آج بھی اندھیرے میں انسان کو سہارا دے، ٹھوکر کھانے والے کی ٹھوکر، انسان ٹھوکر کھانے سے بچ جائے، کوئی بیوہ رات کی تاریکی میں پریشانی کے عالم میں اگر آواز دے تو عباس کو آواز دے، کوئی جوان بیٹے کی ماں بیٹے کی جدائی میں اگر پکارے تو عباس کو پکارے۔ نہ معلوم عباس کے نام میں کیا کشش ہے کہ فاطمہ کی بیٹی جب شام غریبہ کو نکلی ہے سکینہ کو تلاش کرنے تو سب سے پہلے نہر کی طرف گئی تھی اور آواز دی تھی عباس یہاں سکینہ تو نہیں آئی؟ جب کوئی جواب نہیں آیا تو غوبال قتل گاہ میں پہنچی تھی۔ عباس عابد بیمار کی بزم میں ایک چھوٹا سا بچہ داخل ہوا، عابد بیمار اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، زمانے کے امام ہیں، تو اس بچے کو اپنے زانوں پہ بٹھلا کے کہا یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے، یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے۔ حسین کا علمدار عباس، حسین کا بھائی عباس میر انیس کے مرثیے کا ایک بند ہے جو شہزادی زینب کی زبان سے انہوں نے جناب عباس کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا ہے عباس کے متعلق، عاشق، غلام، خادم دیرینہ جانثار، فرزند، بھائی، زینت پہلو، وفا شعار، جرار، یادگار پدر،
फख्र रोजगार, राहत रसा, मुती व नमूदार नामदार, सफदर है, शेर दिल है, बहादुर है, नेक है, बेमिसल सैकड़ों में हजारों में एक है, बेमिसल सैकड़ों में हजारों में एक है। यह अब्बास की जात गिरामी है। इस रोज़े अक़दस से आज भी मौजज़ात ज़ाहिर हैं। इस हरम अतहर से आज भी मौजज़ात ज़ाहिर हैं। 12 मुहर्रम का वाक़या है कि जब बनु असद अहले बैत के लुटे हुए काफिले के जाने के बाद शोहदा को दफन करने के लिए आए थे, तो सबसे आखिर में नहर के किनारे आबिद बीमार ने अपने चचा की कब्र खुदवाई थी और उसके बाद एक चटाई मंगवाकर अब्बास के जिस्म के टुकड़ों को जमा किया और उसके बाद कहा, अहले करिया अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने चचा को खुद दफन करूंगा। ये कहकर मेरा बीमार इमाम उस लाशे को लेकर कब्र में उतरा। बनु असद का रावी कहता है, बहुत देर हो गई, जब आबिद बीमार बाहर ना आए तो हम कब्र के किनारे पहुंचे। हमने देखा कि बीमार इमाम अपना सर अब्बास के सीने पर रखे हुए है, ज़ारो कतार रो रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ मेरे गैरतमंद चचा, ऐ मेरे हमीयत वाले चचा, आप यहाँ सो रहे हैं और आपकी बहनें कूफे के बाजारों में सर नंगे फिराई जा रही हैं। अब्बास की वजह से शहजादी के पर्दे के मुहाफिज हैं। अब्बास की वजह से अब्बास की माँ को यकीन है कि जब तक मेरा लाल जिंदा है किसी की जुर्रत नहीं, किसी की मजाल नहीं कि लपटे दिले फातिमा की तरफ आंख उठाकर देखे। इसी वजह से जब 28 रजब को यह काफिला चल रहा था तो सबसे आखिर में उम्मुल बनीन ने अपने बेटे को बुला के कहा था, अब्बास तुम जा रहे हो मगर तुम्हारे साथ फातिमा की बेटियां हैं, ज़हरा की कमाई से होशियार रहना अब्बास। और यही वजह थी कि जब वाक़या करबला की सरकारी इत्तला 20 मुहर्रम को मदीने पहुंची और वाली मदीना ने अहले मदीना को मस्जिद नबवी में जमा करके कहा, अहले मदीना वो काफिला जो यहाँ से करबला के लिए चला था वो करबला में लुट गया, हुसैन कत्ल हो गए और अहले बैत हुसैन को असीर करके वाली शाम के पास भेजा जा चुका। वाली मदीना कहता है, ये मेरे फिक्रे तमाम न हुए थे कि मस्जिद के गोशे से एक बीबी उठी, मजमे को हटाती हुई उसके करीब पहुंची और कहा, वाली मदीना मुझे ये बतला दे कि जब ये वाकया हुआ तो मेरा अब्बास कहाँ था, मेरा अब्बास कहाँ था। वाली मदीना ने कहा, बीबी पहले ये रूदाद करबला में यही लिखा है कि पहले अब्बास के बाजू कलम हुए, अब्बास के भाई मारे गए, उसके बाद हुसैन शहीद हुए। तो वो बीबी वहां से सीधी जन्नतुल बकी पहुंची। ज़हरा की कब्र पे जाके कहा, शहजादी मेरे बच्चे ने हक के गुलामी अदा कर दिया, बीबी अगर मेरे बच्चे के बाजू न कटते तो तेरी ज़ैनब की चादर न छिनती। ये अब्बास हैं, ये अब्बास हैं जो आले मोहम्मद ये कहते हुए पाए जाते हैं, इमाम वक्त ये कहता हुआ पाया जाता है कि कितने एहसानात हैं अब्बास के हम पर। और इमाम मासूम कहते हैं कि मेरे चचा को परवरदिगार आलम ने जनाब जाफर तैयार की तरह 2 पर अता किए हैं जिससे वो जन्नत में परवाज करते हैं। और उलमा ये कहते हैं कि चूंकि अब्बास ने अपने जज्बात को इमामत की इताअत में फना कर दिया, अपने एहसासात को हुसैन के हुक्म के सामने खत्म कर दिया, इसीलिए परवरदिगार आलम ने इस जात गिरामी में ये बरकत दी है कि हुसैन अब्बास के नाम से मांगी हुई दुआएं बारगाह इलाही में मुस्तजाब होती है, बारगाह इलाही में मुस्तजाब होती है। यही बात थी कि जब हुसैन ने वक्त आखिर अपने साथियों को याद किया है और ये इस्तगासा किया है, अमामिन नासिरिन यंसुरना, कोई है मेरी नुसरत करने वाला, कोई है मेरा मददगार। और एक मर्तबा मक्तल का रुख करके फातिमा के लाल ने आवाज दी थी, या अब्ताल सफा वया फुरसान अलहजा माली उनादीकुम फला तुजीबूनी, ऐ मेरे शह सवारो, ऐ मेरे शेरो, क्या देख रहे हो कि तुम्हें क्या हो गया कि हुसैन आवाज दे रहा है और तुम जवाब नहीं देते। मकातिल लिखते हैं कि शोहदा के लाशें तड़प उठे, अब्बास नहर पे बेकरार हो गए तो एक मर्तबा हुसैन इब्न अली ने नहर की तरफ रुख करके कहा, हो न बेचैन चैन आता है, अब्बास तो घड़ी में हुसैन आता है। हुसैन ने जब जंग की है तो हुसैन की जबान पर यही फिक्रा था, ऐ फौजे कूफो शाम
اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 برس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہو. یہ عباس کا مقام ہے اور یہی وہ روزہ ہے جہاں پر ہماری امیدیں، ہماری حاجتیں اور ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں. یہ مشکل کشا کے لال کا روزہ ہے. عباس ہماری زندگی کا مرکز ہے، ہماری تمنا اور آرزوؤں کا مرکز ہے. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو وقتاً فوقتاً ان مقامات کی زیارت کی شرف سے مشرف کرے. عباس نہ صرف ہماری زندگی میں بلکہ شہزادی سکینہ اپنے چچا کو یاد کرتی رہی ہے. ہر مقام پر اس بیوی نے یاد کیا ہے. شام غریبہ میں اگر پھوپھی نے پانی دیا تو اس وقت بھی یاد کیا کہ کیا میرے چچا پانی لے کر آ گئے ہیں. کہیں اور کسی نے تمہچا مارا تو یہ شہزادی پھر چچا کو یاد کرتی رہی. عزیزو عباس ہماری زندگی میں اس طرح سے ہے. اور اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب حر کا روزہ ہے. یہ جناب حر کا روزہ ہے. جناب حر یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے سب سے پہلے حسین کی راہ میں حائل ہوئے تھے اور حسین سے ایک مرتبہ حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا کہ آپ میرے حکم کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے. اور حسین نے یہ فقرہ کہا تھا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگے تھے فرزند زہرا کو مخاطب کر کے کہ فرزند رسول کیا کروں، آپ کی ماں کا نام مجمع میں نہیں لے سکتا. قوم عرب میں یہ بہت مایوب سمجھا جائے کہ کسی کی ماں کا نام کسی کے مجمع میں لیا جائے، مگر مولا آپ کی والدہ گرامی عصمت و طہارت کی اس منزل پر ہے کہ میں نام نہیں لے سکتا. کسی اور نے کہا ہوتا تو میں جواب دیتا. شاید یہی ایک ذرہ ایمان نور کے حر کے دل میں باقی تھا جس نے حر کو شب عاشور تڑپا دیا اور اس عالم میں صبح کو پہنچے ہیں کہ حسین ابن علی نے عباس سے کہا تھا، عباس میرا دوست آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے. اور حسین ابن علی کے کہنے پر جب عباس چلے ہیں تو دور سے دیکھا کہ حر کا بیٹا بھی ہے، حر کا بھائی بھی ہے اور حر بھی ہے، مگر اس عالم میں کہ ابا سے اپنے منہ کو چھپائے ہوئے، رومال سے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ابھی عبداللہ الحسین کے قدموں کے قریب آ کے کہتا ہے، مولا کیا میری خطا بخشی جا سکتی ہے؟ اور حسین نے کہا تھا، حر خدا نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا. یہ حر ہے. اور یہ جناب عون بن عبداللہ کا روزہ ہے جس کے لیے ایک روایت یہ ہے کہ یہ شاید جناب زینب کے صاحبزادے ہیں جو یہاں پر دفن ہیں. چاہتی کی لاش پرواں سرور نائے گی، ایک لاش کے باطل ہوں گے ٹکڑے جس گھڑی، ایک لاش کے باطل ہوں گے ٹکڑے جس گھڑی، اس سے بڑھ کر کربلا میں قیامت آئے گی. شاہدی کی لاش پرواں سرور آئے گی، شاہدی کی لاش پرواں سرور آئے گی. مادر اکبر نکالو رات بھر زلفوں کے بل، مادر اکبر نکالو رات بھر زلفوں کے بل، ہم نکالیں گے جو بچی ٹوٹ کر رہ جائے گی. جو روزہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان بچوں کی قبریں ہیں جنہیں ہم فرزندان مسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ باپ کے ساتھ آنے والے یہ جناب مسلم کے یتیم بچے باپ کے قتل ہو جانے کے بعد ابن زیاد کی قید میں پہنچ گئے. 1 سال تک روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ابن زیاد کی قید میں رہے. جب دربان کو اطلاع ہوئی کہ یہ خانوادہ عصمت و طہارت کی شخصیتیں ہیں تو انہیں رہا کر دیا. رات کی تاریکی میں ناراہ معلوم بچے رات بھر مضافات کوفہ میں بھٹکتے رہے اور صبح کو ایک باغ کے اندر پناہ لی جہاں سے ایک کنیز نے انہیں دیکھا
اور اپنی مالکہ کے پاس لے گئی جو حارث کی بیوی ہے مگر آل محمد کی چاہنے والی ہے۔ رات کو جب حارث کو ان کا علم ہوا تو ایک مرتبہ میر انیس کہتے ہیں کہ سہم گئے، گھبرا گئے، ڈر گئے بیچارے، یا علی کہنے پہ ظالم نے تماچے مارے، رات بھر ستون خانہ سے باندھے رکھا اور صبح کو شاید یہی مقام تھا جہاں لا کر ان بھائیوں کو اس طرح سے قتل کیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے سبقت حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور یہ ظالم ان کو قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ ان بھائیوں نے وقت آخر ایک دعا کی تھی بارگاہ الہی میں کہ پالنے والے ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان میں فیصلہ کرنا۔ شیخ صدوق اپنے امالی میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن زیاد جیسا شقی انسان جس کے سامنے علی اصغر کا سر آیا اور اس کے دل پہ کوئی اثر نہ ہوا، مگر جب ان دو بچوں کے سر اس کے سامنے رکھے گئے تو وہ اپنی مسند سے کھڑا ہو گیا اور اس نے حارث کو مخاطب کر کے کہا، حارث ان بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ انہیں تو زندہ لے کر آ جاتا اور بتلا کہ ان بچوں نے کیا کہا تھا۔ تو کہا، امیر اس نے ان بچوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان میں پالنے والے تو فیصلہ کرنا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ اس شقی کو لے جاؤ، اسے وہیں قتل کر دو جہاں پر اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے۔ آج بھی مظلومی ان کے مزار پر ان کی قبروں سے آیا ہے۔ جب مومنین جاتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ مسلم نے کس قسم پرسی میں زندگی کے ایام گزارے اور کس قسم پرسی کے اندر یہ مسلم کے بچے اس مقام پہ قتل کر دیے گئے۔ ناظرین، یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیرونی مقام کاظمین شریفین ہے۔ اسی شہر میں جو اس زمانے میں ایک الگ شہر ہوا کرتا تھا، ایک الگ آبادی ہوا کرتی، مگر فی زمانہ یہ شہر بغداد کا ایک حصہ ہے، اور اس شہر میں اس احاطے میں روضہ اقدس سے امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت تقی جواد ہے۔ یہ جو آپ باب المراد دیکھ رہے ہیں یہ جناب باب المراد حضرت تقی جواد کو کہا جاتا ہے، اور باب الحوائج حضرت نصب میں جعفر کی ذات گرامی کو کہا جاتا ہے۔ عزیزو، یہ وہ مقام ہے جہاں سے آج بھی معجزات ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ شمارا بحق خون حسین ایوہ الناس، شمارا بحق خون حسین لے جئی گوش نمایاں ادھری شیب نشین، ایوہ الناس شمارا بحق خون حسین لے جئی گوش نمایاں ادھری شیب نشین، ایوہ الناس تمہیں خون حسینی کی قسم، ایوہ الناس تمہیں خون حسینی کی قسم، کم نہ ہو جو علم اور یہ شور ماتم، ایوہ الناس شمارا بحق خون حسین لے جئی گوش نمایاں ادھری شیب نشین، یہ وہ ماتم ہے جو زہرا علی کرتے رہے، یہ وہ ماتم ہے جو زہرا علی کرتے رہے، عاشور یہ ماتم تو نبی کرتے رہے، عاشور یہ ماتم تو نبی کرتے رہے، عاشور یہ ماتم تو نبی کرتے رہے، جب لٹا فاطمہ زہرا کا بھرا سر رن میں القمار ہوتی تھی اور سر کو بلا کرتی تھی بہن، ایوہ الناس شمارا بحق خون حسین لے جئی گوش نمایاں ادھری شیب نشین، شو سکینہ چو گرفتار اجل در زندہ، نہ رفیق نہ ونیس نہ دم غم پارا، مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ گھٹ گئے، مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ گھٹ گئے، قتل کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر، قتل کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر، قتل کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر، دل کی حسرت رہی دل میں ہی رہائی نہ ملی، وہ بھرا کتا کفن بن گیا مرکز زندہ، ایوہ الناس شمارا بحق خون حسین لے جئی گوش نمایاں ادھری شیب نشین، خرد فرزند جوان خرد سینہ بر سینہ، پداری سوخت جا گریہ کند وا ویلا، مر گیا